ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و بڑائی پاک طیب مطہر اور معلّہ کلمات اللہ احکم الحکیمین اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے لا تعداد و بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء اشرف الانبیاء حبیب خدا خیر الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا منبع رشد و ہدا پیکر صبر و رضا پیغمبر رب ارض و سما مصدر مہر و وفا احمد مجتبیٰ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکت کے لیے لا تعداد و بے شمار اللہ کی رحمتیں، اس کا لطف و کرم اور اس کی عنایات و نوازشات ہوں آپ کے اصحاب پر، تابعین تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین عظام، اولیاء الرحمن علی ھذا القیاس، امت کے ہر اس فرد و بشر پر جس نے آپ کی اتباع و فرما برداری کی۔ اللہ ان سب حضرات پر اپنی لاکھوں کروڑوں بلکہ اربہا رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، دنیا میں انسانوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہوئے اختلافات میں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کے لیے پریشانی کا سبب بن جائے، یا اس کا کوئی کام، اس کا عمل اسے تکلیف دے۔ یہ انفرادی لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے اور اجتماعی لحاظ سے بھی۔ گلی محلے سے شہر اور ملکوں تک یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، ان کی پالیسیز جو ہیں، ان کے بنائے گئے قوانین یا ان کی بتائی گئی ہدایات جو ہیں، یا انسانیت کے لیے اٹھائے گئے ان کے اقدامات جو ہیں، ممکن ہے کہ اس سے لوگ اختلاف کریں، لوگوں کو وہ بات پسند نہ آئے، یا وہ قانون لوگوں کے لیے فائدے کی بجائے تکلیف کا باعث بن جائے۔ تو ایسی صورت میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، اور اس اختلاف کے ساتھ پھر وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں۔ وہ اس پالیسی کے لیے، اس قانون کے لیے، اس حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے اس قدم کے لیے اپنی رائے اختلاف کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ لوگوں کی یہ بات ہوتی ہے کہ جو آپ سے کہا جاتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے ویسے منوعاً اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ حکمران کے ساتھ اختلاف رائے کا عوام الناس کو حق حاصل نہیں ہے۔ تو دوسری رائے یہ ہے کہ آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں، آپ جیسے چاہے ویسے اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، اس کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے، اس کے کوئی آداب نہیں ہے۔ آپ عوام ہیں اور آپ حکمرانوں کے بارے میں جیسے چاہے ویسے رائے قائم کر سکتے ہیں، جس طرح سے چاہیں ویسے آپ اپنا اختلاف اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ یہ عوام کے اندر دو طرح کے طبقات ہیں جو یہ باتیں کہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ بات کر نہیں سکتے ہیں، آپ بولنے کا حق نہیں رکھ سکتے، آپ کو بولنا نہیں چاہیے، خاموش رہنا چاہیے۔ تو دوسرا طبقہ یہ بات کہتا ہے کہ بولیے اور بڑھ چڑھ کر بولیے، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا اختلاف کا اظہار کیجیے، آپ کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور اس پیارے اسلام کے ماننے والے ہیں، اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کہ جنہوں نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو
اپنے ماننے والوں کو کسی بھی معاملے میں محروم نہیں چھوڑا ہے، ہر معاملے میں تعلیمات دی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ احتجاج کی بات ہو اور ہمیں اسلام نے اس کی تعلیم نہ دی ہو؟ اختلاف کرنے کی بات ہو اور اللہ اور اس کے رسول نے وہاں پہ خاموشی اختیار کی ہو؟ تو جب ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا بغور جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں بہت ساری تعلیمات احتجاج کے آداب کے حوالے سے ملتی۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں احتجاج کے شرعی آداب، اختلاف رائے کا طریقہ جو شریعت نے ہمیں سکھایا ہے وہ کیا ہونا چاہیے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں آپ بھی بڑی باریک بینی سے اس بات کا جائزہ بھی لے رہے ہیں، اور کثرت کے ساتھ ہمارا معاشرہ اس وقت پریشانی میں بھی مبتلا ہے۔ اس وطن عزیز میں ہر روز کوئی نہ کوئی احتجاج کے لیے سڑکوں کے اوپر آ جاتا ہے۔ کبھی مذہبی طبقات ہوتے ہیں، وہ اپنی ضروریات کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے احتجاج کرتے ہیں، اور کبھی سیاسی لوگ جو ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے، اپنی لوگوں کے سامنے اپنے فائدے کے لیے کچھ لوگوں کو یہ باتیں کہتے اور بتاتے نظر آتے ہیں کہ آپ نے ہمارے حق میں آواز اٹھانی ہے۔ تو اس طرح اسلام سے پوچھتے ہیں، دین سے پوچھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے سوال کرتے ہیں کہ جب اس طرح کے معاملات ہوں کہ ہمیں کسی سے اختلاف کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ یہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا، کسی بھی سیاسی وابستگی سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، اس وطن عزیز کے کروڑوں نہیں اربوں روپیوں کا نقصان کر دیا گیا۔ آرمز فورس جو کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی قوم کے لیے فخر کا باعث ہوتی ہیں، ان کے متعلق جس طرح کی زبان کو استعمال کیا گیا، جس طرح کے اقدامات ان کے حوالے سے کیے گئے، یقیناً یہ قابل شرم بھی ہیں، قابل مذمت بھی ہیں، اور قابل گرفت بھی ہیں۔ لیکن کرنے والے بھی اسی ملک کے، اسی قوم کے فرزند ہیں، یہیں کے رہنے والے باشندے ہیں، اور جو وہ کر رہے ہیں اسے وہ اپنا رائٹ سمجھتے ہیں۔ کبھی سیاسی لوگ، کبھی مذہبی لوگ اپنی مفادات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے عوام الناس کے معصوم ذہنوں کو الجھا کر اپنے مفادات کے لیے وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں اور لوگوں سے اس طرح کے اعمال کرواتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، قرآن مجید کا ایک بڑا خوبصورت اور بڑا واضح پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہو تو یہ بات سمجھ لو کہ زمین میں فتنہ اور فساد برپا نہیں کرنا، کسی بھی ایسے عمل کا حصہ نہیں بننا ہے جس سے لوگوں کے لیے فتنہ اور فساد بڑھنے کا اندیشہ ہو۔ کوئی بھی ایسا کام تم نے نہیں کرنا ہے جس کے کرنے کے بعد معاشرے میں لوگوں کے اندر نفرت بڑھ جائے، لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں۔ اگر ایسے حالات بن جائیں تو تم نے اپنے آپ کو بچا کر ان سے دور کر لینا ہے۔ جب معاشرے میں فساد ہو، معاشرے میں لڑائی جھگڑا عام ہو جائے، اختلافات نفرتوں کی شکل اختیار کر لیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین وہ بندہ ہے، شاندار وہ انسان ہے جو اپنے آپ کو ان حالات میں اپنے آپ کو اپنے گھر تک مقید کر لیتا ہے۔ میں اس شخص کے لیے نجات ہے، اس شخص کے لیے جنت کی گارنٹی ہے جو 3 کام کرتا ہے۔ پہلا کام کہ اللہ نے اسے جو رزق دیا ہے اس پہ شاکر ہو جاتا ہے، شکوے اور شکایات نہیں کرتا ہے کہ میں ماڑا، میں غریب، میں کمزور ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے، قناعت پسندی اختیار کر لیتا ہے، کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال، یا باری تعالیٰ تیرا شکر ہے تو مجھے جس حال میں بھی رکھتا ہے، میں اللہ تجھ سے کسی معاملے میں بھی شکوہ اور شکایت نہیں کرتا۔ میں دوسرا کام کہ اپنی سابقہ زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے رب سے معافیاں مانگتا ہے۔ اللہ مجھ سے چاہتے نہ چاہتے، جانتے نہ جانتے، اعلانیہ پوشیدہ مجھ سے غلطیاں گناہ ہوئے ہیں، میں تیرے حضور معافی کا طلبگار ہوں، درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں،
التجا اور ندا کرتا ہوں کہ یا باری تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے اور مجھ سے راضی ہو جا، اپنی رضا اور خوشنودی عطا کر دے۔ دوسرا کام اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرتا ہے، اپنی اصلاح کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اور تیسرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاشرے میں فتنہ اور فساد ہو، پریشانی ہو، یہ اپنے آپ کو اپنی ضروریات اور مصروفیات جو معاشرے میں اس کے لیے ہیں، ان مصروفیات جب وہ ختم ہو جاتی ہیں تو ختم کرنے کے فوری بعد اپنے گھر والوں کے پاس آ جاتا ہے، خود کو گھر میں مقید کر لیتا ہے، گھر کی وسعت میں پناہ لے لیتا ہے۔ میں جس بندے نے یہ 3 کام کیے اللہ اسے نجات عطا کر دے گا۔ غیر ضروری سرگرمیاں، غیر ضروری مجالس، غیر ضروری محافل اور ایسے معاملات جن کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو دین اور دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے بندے کو نجات کی گارنٹی دی گئی ہے، کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے۔ چاہ جا کے کوئی بندہ ایسے معاملات میں اپنے آپ کو الجھا لے جو معاشرے کے لیے بھی پریشانی کا سبب ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بھی حکم عدولی ہو، اور ایسے فنکاروں کے لیے ہو جو اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں فقط اپنے مفادات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی کرسی اور اپنے عہدے اور اپنے اقتدار کے لیے، اور انسان ان کے ہاتھوں کا کھلونا بن کے انہیں کھیلنے کا موقع دے، اس سے بڑی بے وقوفی اور بدقسمتی والی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ جبکہ قرآن مجید کا بڑے واضح پیغام ہے کہ الفتنۃ اشد من القتل، کہ معاشرے میں فتنہ اور فساد برپا کرنا، بغیر کسی وجہ کے احتجاج اور مظاہروں کی طرف چلے جانا، اور لوگوں کے امن کو غارت کرنے کے لیے صحیح اور کوشش کرنا، اچھے زندگی بسر کرنے والے لوگوں کی زندگیوں میں پریشانیوں کا سبب بن جانا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ ایسا عمل ہے کہ معاشرے میں اگر کوئی انسان کسی انسان کو قتل کر دے تو یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا جرم لوگوں کے سکون کو غارت کر دینا ہے۔ اتنا بڑا جرم معاشرے میں فتنہ اور فساد کو برپا کرنا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ پرامن لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا، اپنی زندگیوں میں مصروف لوگوں کو ان کی زندگی گزارنے کے لیے پریشان کرنا، اپنے گھر سے اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی روٹی کمانے کے لیے نکلنے والے کے لیے اس کے رزق کے حصول کے لیے پریشانی کا سبب بننا، یہ ایسے اعمال ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں یہ قتل سے زیادہ سنگین اعمال۔ ہم جس ملک میں بستے ہیں یہاں پہ ہر روز، ہر مہینے میں، پورا سال تقریباً یہی کام چلتے، کبھی کوئی آ جاتا ہے، کبھی کوئی آ جاتا ہے، کبھی کوئی اپنے معاملات کو لے کے آ جاتا ہے، کبھی کوئی اپنی شکوے اور شکایات کو لے کے آ جاتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ 22-23 کروڑ کا یہ ملک، لیکن ہر ایک کے پاس ایسا ہجوم موجود ہے جو باقی لوگوں کی زندگی کو جام کر کے رکھ دینے والا اور انہیں پریشان کر دینے والے معاملات کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے اپنے خطبے میں یہ آیت پڑھی تھی کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ ایک آپ غلط راستے پہ ہو اور اوپر آپ ایک ہجوم لے کر اپنی آواز کو بلند کریں، ایک مطالبہ ناجائز ہو اوپر سے زور زبردستی کریں، ایک آپ کی ڈیمانڈ غلط ہے پھر اس کے اوپر آپ قائم ہو جائیں، اس ڈیمانڈ کو منوانے کے لیے، پورا کروانے کے لیے آپ اپنی آواز کو بلند کریں۔ لا يحب اللہ، اللہ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا، اللہ ایسے بندے سے محبت نہیں کرتا ہے کہ وہ اپنی آواز کو بلند کرے، بالسوء، آواز بھی اس کی بری ہو، من القول الا من ظلم، لیکن اللہ اس بندے کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی آواز کو بلند کرے جس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں احتجاج کرنے کا اللہ رب العالمین اس کے بارے میں مشروط اجازت دے رہے ہیں۔ پروٹیسٹ کی بندہ کر سکتا ہے، قرآن اس کی اجازت دے رہا ہے۔ آیت کو ذرا سمجھیے، غور کیجئے، قرآن مجید میں یہ نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تعلیمات نہیں ہیں، ہم شتر بے مہار ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ اپنی بات منوانے کے لیے
آپ جیسے چاہیں ویسے بات کر سکتے ہیں، آپ کو لوگوں کی املاک کو جلانا پڑتا ہے جلا دیجئے، لوگوں کو مارنا پڑتا ہے مار دیجئے، روڈز بلاک کرنے پڑتے ہیں کر دیجئے، اپنے ملک کی اہم امارات کو جلانا پڑتا ہے، تباہ کرنا پڑتا ہے، برباد کرنا پڑتا ہے، کر دیجئے، جب تک آپ کی بات نہیں مانی جاتی جو آپ کے بس میں آتا ہے آپ کر لیجئے۔ اسلام کہتا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ کیا کہا؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے والے کو کہہ دو کہ اپنی آوازوں کو دبا لو، اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا، لیکن الا من ظلم، اگر تم پہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، کرنے والے کو بار بار محبت اور پیار سے تم نے کہہ دیا، وہ ظلم اور زیادتی سے باز نہیں آتا، اب اس کے خلاف کلمہ حق بلند کرنے کی اللہ تمہیں اجازت دیتا ہے، تم اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہو، اس کی پالیسی سے اختلاف کر سکتے ہو، لیکن کس صورت میں؟ جب تم پہ ظلم ہو رہا ہو۔ اور ایسے انسان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، اے میرے صحابہ اپنے بھائی کی مدد کرو اگرچہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد کرنے کی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس کے ساتھ ظلم کیا جائے اس کے ساتھ داد رسی کی جائے، اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، اس ظلم میں اس کا ساتھ دیا جائے۔ اے اللہ کے نبی ظالم بھائی کی مدد کیا ہے؟ ظالم کی ہم مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ کہا ظالم انسان کو اس کے ظلم سے روکنا گویا صرف روکنا نہیں ہے، اس کی مدد کرنا۔ اگر کوئی ظلم کے راستے پہ چل رہا ہے، ظالمانہ اقدامات کر رہا ہے، وہ کوئی بھی ہے، گھر میں ہے، گلی میں ہے، محلے میں ہے، تمہارے بستی شہر گاؤں میں ہے، وہ تمہارے ملک کا حکمران ہے، اگر ظالم ہے تو اس کے لیے ہمدردی یہ ہے، اس کی خیر خواہی یہ ہے کہ اسے اس ظلم سے روکا جائے، اسے باز کیا جائے، اسے بتایا جائے کہ تمہاری یہ بات، تمہارا یہ عمل انسانیت کے لیے نقصان کا، خسارے کا باعث ہے، پریشانی کا سبب ہے، لہذا اپنے اس عمل سے باز آ جاؤ، ہم تمہیں یہ کام نہیں کرنے دیں۔ یہ اس کے ساتھ ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے کہ اگر کوئی کام ایسا کر رہا ہے جو انسانیت کے لیے پریشانی کا ہے تو اسے وہ کام نہ کرنے دیا جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایماندار بندے کی نشانی اور ایک طاقتور ترین مومن کی نشانی میں تمہیں بتا دوں۔ دیکھیے کیسے خوبصورت طریقے سے سمجھایا اور بتایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مومنوں میں سے سب سے بہترین مومن اور سب سے زیادہ طاقتور مومن کون ہے، میں تمہیں اس کے متعلق آگاہ کروں؟ صحابہ اکرام نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیے کہ ایمان والوں میں سے سب سے بہترین ایمان والا کون ہے، سب سے زیادہ طاقت والا ایمان والا کون ہے، کون ہے جس کے اندر ایمان کے سب سے زیادہ ایمانیت موجود ہے؟ تو فرمایا ایسا شخص جس کے سامنے ظلم اور زیادتی کی جائے اور ظلم اور زیادتی کرنے والے بندے کے اوپر اسے دسترس حاصل ہو، وہ اسے روک سکتا ہو، یہ اٹھے اور اسے اپنے ہاتھوں سے اس ظلم سے روک دے، ظالم کے ہاتھ کو پکڑ کر اسے ظلم کرنے سے باز کر دے، تو میں یہ ایمان والوں میں سے اپنے معاشرے کا سب سے بہترین مومن ہے۔ جو ظالم کا ظلم ہوتے دیکھے تو خاموش نہ بیٹھے، دسترس ہے، اختیار میں ہے، یہ اسے روک سکتا ہے، طاقت قوت اس کے پاس موجود ہے تو اسے اپنے ہاتھوں سے روکے، اسے ظلم سے باز کرے۔ میں یہ اپنے اس وقت کے معاشرے کا جس میں یہ عمل ظلم ہو رہا ہے، اس ظالم کو روکنے والا تمام معاشرے کے مومنوں سے سب سے بہترین مومن ہے۔ میں اس کی دوسری نمبر پہ بہترین بندہ، شاندار ایمان والا بندہ وہ ہے جس کے سامنے ظلم ہو رہا ہو، یا اپنی آنکھوں سے ظلم کو ہوتے دیکھے یا اپنے کانوں سے سن لے، یہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اپنی زبان سے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، اس ظالم کے خلاف معاشرے کو بتائے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر اپنی زبان کے ذریعے سے
ایسے لوگوں کو اکٹھا کرے تاکہ اس ظالم کو ظلم سے باز کیا جا سکے۔ میں اپنے وقت کا یہ دوسرے نمبر پہ بہترین بندہ ہے جو ظلم کے خلاف اپنی آواز سے، اپنی زبان سے آوازیں بلند کرتا ہے اور ظالم کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں جب یہ صورتحال بھی تمہارے پاس نہ ہو، ایسا ایمان بھی تمہارے پاس نہ ہو، ڈرتے ہو تم ظالم سے، اس کی پالیسیوں سے، اس کے اعمال سے، اس کے شر سے، خود کو کمزور سمجھتے ہو کہ ہاتھ اٹھایا تو میرے لیے پریشانی بن جائے گی، آواز بلند کی تو میرے گھر والوں کے لیے ٹینشن ہو جائے گی، تو آپ ظالم کو ظلم کرتے دیکھتے ہو، سنتے ہو، طاقت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی، زبان سے اس کے خلاف آواز بلند کرنے کی، اپنے دل میں کم از کم اسے برا جانو، کان اضعف الایمان، یہ تمہارے ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ چپ پھر بھی نہیں بیٹھنا، خاموشی پھر بھی اختیار نہیں کرنی، کچھ تمہارے بس میں نہیں ہے ہاتھ سے روکنا، زبان سے کہنا، تو کم از کم دل میں اس برائی کے خلاف اپنے آپ کو رکھو، دل سے یہ بات کہہ دو کہ یا باری تعالیٰ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، زبان سے اس کے خلاف بات کرنے کی جرت نہیں رکھتا ہوں، لیکن طاقت میرے پاس موجود، جتنے نبی نے بتایا ہے کہ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ اس ظالم کو یہ ہدایت دے دے یا اسے نیست و نابود کر دے۔ یہاں پہ کچھ لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں جتنے کو لگا رہے کہنا کو ساڑھی جماعت ہے، یہ تو ظلم ہو رہے، ان کا علاج ہے، انہیں مار پڑنی چاہیے، ہم کیوں بولیں، ہم کیوں آواز اٹھائیں، ان کی بہو بیٹیاں بہنیں اگر ان کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے، انہیں پریشان کیا جاتا ہے تو کرے، ان کے گھر والوں کو کس نے کہا تھا کہ ایسا کرے؟ میرے بھائی جس نے ظلم کیا ہے بدلہ بھی اسی سے لینے کا حکم دیا گیا۔ قرآن مجید میں تو بڑا خوبصورت طریقے سے اللہ نے کہا ہے کہ جو تمہارے ساتھ ظلم کرتا ہے جتنا کرتا ہے اتنا ہی بدلہ لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پوری کائنات کے سب سے بہترین انسان، میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل، اسوہ حسنہ، مشرع راہ کی حیثیت رکھنے والے، پوری کائنات کے امام، احد میں جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو وہ چاچا اور بھتیجے کی جو قلبی محبت تھی، وہ جو خونی تعلق تھا، اس نے جوش مارا۔ حمزہ کی شہادت کا علم ہوا تو کہا کہ اللہ کی قسم میں اس وقت تک کافروں کو معاف نہیں کروں گا جب تک اپنے چاچا کی جان کے بدلے ان کے 70 کو قتل نہیں کر دیتا، میں ایک چاچا کے بدلے 70 کافروں کو قتل کروں گا۔ یہ محبت ہی اپنے چاچا کے ساتھ، یہ غصہ تھا ان کی لاشیں کی بے حرمتی کا۔ تو اس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، اللہ خالق کائنات نے قرآن اتار دیا، کہا آپ کی محبت، آپ کا پیار اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کے چاچا کو قتل کیا ہے، اگر بدلہ لینا چاہتے ہیں تو صرف ایک کو قتل کرنے کی اجازت ہے، 70 کو قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ جتنا ظلم ہے اتنا ہی آپ بدلہ لے سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ظلم کوئی اور کرے اور بدلہ کسی اور سے لیا جائے۔ اسلام اس کے خلاف بات کرتا ہے، اللہ اسے پسند نہیں کرتے۔ تو بات کر رہا تھا کہ جتنی زیادتی ہے اتنا ہی بدلہ لینے کا حکم ہے، اس سے تجاوز کرنے والے کو ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے نکل جانے والا کوئی بھی ہو اللہ اس سے محبت نہیں کرتا، جو بھی باؤنڈری کراس کرتا ہے اللہ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ کچھ احتجاج کرنے والے حد سے نکل جاتے ہیں، پھر انہیں پکڑنے والے وہ بھی حد سے نکل جاتے ہیں، یہی معاملے ہوتے ہیں، یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو معاشروں میں نفرت کا سبب بنتی ہیں، یہی وہ حالات ہیں جن کی وجہ سے 23 کروڑ کے لوگ ہیں اس ملک عزیز میں۔ حالات یہ ہے کسی ایک بھی بندے کو اپنے لیے 23 کروڑ مل کر یہ بات نہیں کہہ سکتے ان سینکڑوں لوگوں کے بارے میں جو اس وقت اقتدار کے بھوکے، اقتدار کے لیے تنگ و دو کرنے والے ہیں۔ کوئی ایک ان میں سے ایسا نہیں ہے کہ 23 کروڑ بیک زبان کہے ہاں یہ مسیحا ہے، ہاں یہ قوم کا محسن ہو سکتا ہے، ہاں یہ ہمارے لیے نجات دہندہ ہو سکتا ہے۔ ہر ایک نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، ہر ایک کا اپنا لیڈر ہے، ہر ایک کے اپنے مفادات ہیں، ہر ایک کا ایک اپنا طریقہ ہے، اور یہی وہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے اس ملک میں کبھی بھی ہم نے حالات کو پرامن نہیں دیکھا۔
کبھی کوئی سڑکوں پہ ہوتا ہے، کبھی کوئی ہوتا ہے، کبھی کوئی لے کے آتا ہے اپنا ہجوم، کبھی کوئی لے کے آتا ہے اپنا گروہ۔ نتیجہ کیا ہے کہ عام انسان جو ان ساری چیزوں سے دور رہ کر اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے روزی روٹی کمانے کے لیے نکلا ہے، وہ بیچارہ اس وقت پریشانی میں زندگی بسر کر، اسے اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کوئی بھی آئے مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن کم از کم میں جو کام کر رہا ہوں مجھے وہ تو کرنے دو۔ اللہ کے قرآن نے کہا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اگر تم غلط راستے پہ ہو، غلط بات کے اوپر ہو تو آوازیں بلند نہ کرو، اپنے آپ کو محدود کر لو، خاموش کر لو۔ لیکن اگر تمہارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اللہ تمہیں اجازت دیتا ہے، احتجاج کر سکتے ہو، پروٹیسٹ کر سکتے ہو۔ وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، اللہ تعالیٰ ہر بات کو سن بھی رہا ہے، تمہارے ہر عمل کو جانتا بھی ہے۔ تم کیا کہہ رہے ہو اللہ اس سے بھی لا علم نہیں ہے، تم کیا کر رہے، تمہاری اٹینشنز کیا ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بے خبر نہیں ہے۔ اللہ جانتا بھی ہے تمہارے ہر عمل کو، اللہ سن بھی رہا ہے تمہارے ہر بات کو جو تم کر رہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اختلافات کی بات جب ہوتی ہے، کسی سے اختلافات کرنے کی نوبت جب آتی ہے تو اللہ اس کا بھی طریقہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے تم نے اپنے اختلاف کا اظہار کرنا ہے۔ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اللہ تمہیں کہتے ہیں اگر تم برائی کو دیکھو، کسی سے اختلاف کرنا چاہتے ہو، کوئی کام کر رہے وہ غلط کام ہے، تمہاری تباہ کے خلاف ہے، تمہارے لیے پریشانی کا سبب ہے، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ادفع باللتی، تم اسے دفع کر دو، دور کر دو، کس طرح سے؟ احسن السیئہ، اپنے اچھے انداز گفتگو کے ساتھ۔ برائی کرنے والا، جرم کرنے والا، زیادتی کرنے والا جس سے تم نے اختلاف کرنا ہے، وہ شخص تمہارے سامنے ہے، اب تم نے اختلاف کا اظہار کرنا ہے تو اللہ حکم دیتے ہیں کہ اخلاقیات کے دامن کو ہاتھ سے مت چھوڑ۔ پہلی بات کا اخلاقیات کو دیکھنا، بات کرنا ہے تو پہلے بات کرنے کا ڈھنگ سیکھنا، ادب و احترام کے ساتھ اختلاف کرنا، پھر تمہارا اختلاف تمہارے لیے باعث رحمت ثابت ہوگا، وہ اختلاف اللہ محبتوں میں بدل دے گا، ختم ہو جائے گا، معاشرے میں امن اور سکون قائم ہو جائے گا۔ لیکن اگر اپنے اختلاف کا اظہار نفرت کے ساتھ، بدتمیزی کے ساتھ، گالم گلوچ کے ساتھ، لڑائی اور جھگڑے کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ اپنے اختلاف کا اظہار کرو گے تو معاشرے کا امن بھی غارت ہو جائے گا، تمہاری دنیا اور آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے جو میرے لیے اور آپ کے لیے، اللہ ہم سب کو اس کا جواب تلاش کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ہم بحیثیت پاکستانی جب احتجاج کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں تو ہمارا انداز گفتگو کیا ہوتا ہے، ہمارے اعمال کیسے ہوتے ہیں؟ یہ ابھی ایک جھلک آپ نے دیکھی ہے، اس طرح کی کئی ایک جھلکیں ہم دیکھ چکے ہیں۔ یہاں پہ تو کہا جاتا ہے جو جتنا زیادہ نقصان کرتا ہے اس کی اتنی جلدی سنی جاتی ہے، جو جتنے زیادہ املاک کو جلاتا ہے، جتنا زیادہ لوگوں کے لیے ان کے رہنا بہنا سہنا، ان کی زندگی کے لیے مشکلات کا جتنا بڑا سبب بنتا ہے، اتنی جلدی اس کی سنی جاتی ہے۔ اگر یہ کوئی مذہبی بندہ ہو، یاد رکھیے بہت بڑا دیندار ہو، لیکن اگر اپنے ملک کی یا عوام الناس کی املاک کو نقصان پہنچا کے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے، ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، بڑی وثوق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اللہ کی قسم توبہ کر کے نہ مرے، نہ دنیا نہ آخرت دونوں جہاں اس کے تباہ و برباد ہے۔ اس کی نمازیں، اس کی دینداری اس کے کچھ کام نہیں آئے گی، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری تعلیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو پریشان کرے۔ اسلام نے کسی انسان کا مال، اس کی جان دوسرے انسان کے لیے ناحق لینے کے لیے حرام قرار دے دی۔ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کے مال کا یا کسی کی جان کا نقصان کرے، بلکہ وہ یہاں تک فرمایا میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، صحیح معنوں میں مسلمان میں تمہیں بتاؤں کس انسان کو کہا جاتا ہے، اور یہ ڈیفینیشن کوئی عام مولوی صاحب، یہ کوئی عام شیخ الحدیث شیخ القرآن نہیں کر رہے ہیں، یہ کسی گدی کے اوپر بیٹھنے والے پیر صاحب کی طرف سے یہ تعریف نہیں بتائی جا رہی ہے، یہ کل کائنات کے پیر جو ہیں، کل کائنات کے امام جو ہیں،
پورے امام پورے انبیاء کے جو سردار ہیں سید الانبیاء، ان کے بارے میرا آپ کا ایمان خدا کے بعد بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یہ ان کی زبان مبارک سے مسلمان کی ڈیفینیشن نکل رہی ہے۔ یہ وہ تعریف بتا رہے ہیں ایک اچھے مسلمان کی۔ دعویٰ میرا بھی ہے، دعویٰ آپ کا بھی ہے، اللہ ہمیں اس دعوے میں سچا کر دے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن آئیے اس کسوٹی کے اوپر، اس معیار کے اوپر، اس پیمانے کے اوپر، اس سانچے کے اندر خود کو ڈال کر پوچھتے ہیں کیا میرا اور آپ کا اسلام، میرا اور آپ کا مسلمانیت اس طرح کی ہے یا ہم اس کے اپوزٹ زندگی بسر کرتے ہیں؟ کیا کہا پیارے آقا نے؟ فرمایا المسلم المسلم، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مسلمان کون ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں صحیح شاندار اسلام کس کے سینے میں موجود ہے۔ اب سن لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اچھے مسلمان کی نشانی، بہترین اسلام کے مطابق بہترین زندگی بسر کرنے والا شخص کون ہے؟ میں من لسانہ و یدہ، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، صحیح اچھا بہترین مسلمان وہ ہے، اسلام کے اوپر صحیح طریقے سے زندگی بسر کرنے والا وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے باقی مسلمان محفوظ ہو جائے، جس نے زبان سے کبھی کسی مسلمان کے بارے میں غلط بات نہ کی ہو، جس نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ دی ہو، یہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے۔ تو اگر صبح بھی شام بھی نہ کچھ لینا نہ کچھ دینا، ہاتھ سے جناب ٹویٹس ہو رہے ہیں، چیٹس ہو رہی ہیں، پوسٹ شیئر کی جا رہی ہیں، اور زبان سے جہاں بیٹھے غم کی جگہ ہے یا خوشی کا ٹھکانہ، اپنوں میں بیٹھے ہیں یا بیگانوں میں، گالی گلوچ بک رہا ہے، الزامات لگا رہا ہے، غیبت اور چغلی کر رہا ہے، چاہے وہ حکمرانوں کی ہے یا اپنے کسی عام بھائی اور دوست کی ہے، زبان سے بھی یہ کام کر رہا ہے، ہاتھوں سے بھی نیگیٹو رول ادا کر رہا ہے، اور پھر آ کے مسجد میں نمازیں بھی پہلی صف میں پڑھ رہا ہے۔ اس بندے کے لیے رسول اللہ کی حدیث ہے، اسے اپنے اسلام کے بارے میں سوچنا ہے، اس کے اوپر کویسچن مارک ہے کہ اس کا ابھی مسلمانیت مشکوک ہے، اس کا اسلام ابھی مکمل نہیں ہے، اس کی دینداری بناوٹی ہے، من سے خالی دیندار ہے، تن سے باہر جتنی مرضی بڑی داڑھی رکھ لے، جتنی مرضی جا کے مساجد میں نمازیں پڑھے، تسبیحات و تکبیرات کرے، اگر مسلمانیت کے لیے پریشانی کا سبب ہے، معاشرہ اس سے تکلیف میں مبتلا ہے، اس کی زبان کی سختی کی وجہ سے یا اس کی ادا اور اعمال اور افعال کی وجہ سے لوگ تکلیف میں ہیں، فرمایا پیارے آقا نے اسے بتا دو کہ اس کا اسلام ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ اور جو سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، احتجاج اور مظاہرے کرتے ہیں، روڈز کو بلاک کر دیتے ہیں، لوگوں کی املاک کو جلا دیتے ہیں، اپنے لوگوں کو، اپنے ساتھ رہنے والوں کو پتہ نہیں کیسے کسی نے کتنی محنت سے کب اس نے وہ گاڑی بنائی ہوگی، کتنی اس کے پیچھے اس کی سعی اور کوشش ہوگی، کتنے لمبی محنت اور کوششوں کے بعد اللہ نے اسے اس دکان کا مالک بنایا، کتنا لمبا اسے عرصہ لگا، پھر جا کے اس کے پاس وہ گھر، وہ اس کے رہنے کے لیے اسے چھت میسر آئی۔ یہ بلوایا نکلتا ہے، یہ فسادی نکلتا ہے، یہ دنیا کا طلبگار، دنیا کا بھوکا کتا نکلتا ہے، اور آ کے اس کی املاک کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں اپنے حق کے لیے نکلا ہوں۔ اللہ کی قسم نہ دنیا ہے نہ آخرت اس کے پلے۔ اور اسی معاشرے میں بسنے والے یہی فنکار لوگ اپنے فن سے لوگوں کو استعمال کرتے، اور کیسی بیولی بالی میرے ملک کی عوام ہے، ہر ایک کے ساتھ ہر دفعہ استعمال ہونے کے لیے میدانوں میں آ جاتے۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے طریقے بتائے ہیں، زندگی بسر کرنے کے لیے اصول اور قوانین سکھائے ہیں، آداب بتائے ہیں۔ کیجئے محبت جس کے ساتھ آپ کے دل میں محبت آ گئی ہے۔ کبھی نہیں کہتے یہ بات، میں کبھی نہیں ہے میں نے کہا اپنے خطبات میں کہ آپ اس جماعت کو لے لیجئے، آپ اس جماعت کو چھوڑ دیجئے، جس کے ساتھ آپ کی دلی وابستگی ہے اختیار کیجئے، جتنی محبتیں آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے، لیکن دیکھیے آپ کے کسی عمل سے کسی دوسرے کو پریشانی تو نہیں ہو رہی، آپ کی کسی بات سے آپ کا کوئی پیارا ناراض تو نہیں ہو رہا، کہیں ان حکمرانوں کی محبت میں میں اپنے ملک کا نقصان تو نہیں کر رہا،
میں نے آپ سے عرض کی تھی، دہرائے دیتا ہوں، مکہ سے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا رہنے کے لیے اللہ کے پیغمبر اسلام کے لیے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی، مجبور کیا گیا کہ آپ مکہ کو چھوڑ جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں مکہ سے نکل رہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، آپ علیہ السلام مکے کی باؤنڈری سے باہر آتے ہیں، ایسے مکہ کی طرف دیکھتے ہیں اور پتہ کیا الفاظ کہتے ہیں؟ یہ الفاظ وطن سے محبت کے الفاظ ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسی محبت اپنے ملک سے کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے مکہ، میں تیرا باشندہ، تیرے ساتھ مجھے بڑی محبت ہے، بڑی انسیت ہے، تیری گلیوں کے ساتھ مجھے بڑا پیار ہے۔ اے مکہ، تیرے رہنے والے اگر مجھے یہاں سے نہ نکالتے، مجھے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے، واللہ میں محمد تمہیں کبھی بھی چھوڑ کے کسی دوسرے علاقے کی طرف نہ جاتا۔ یہ ہمیں آزاد ملک ملا ہے، اس کی آزادی کی قدر کیجیے، یہ ہمارا ہے، یہاں کی ہر چیز ہماری ہے، ہم سب نے یہاں جینا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہاں اس ملک کے ساتھ محبت کرتے، اس کی ترقی کے لیے کام کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہماری زندگی کا خاتمہ کر دے۔ مثبت کردار ادا کیجیے، اپنے آپ کو پازیٹیو کیجیے محبت جس سے من چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیے اس محبت میں کہیں اپنوں کا نقصان نہ کر لینا، کہیں اپنوں کو پریشان نہ کر دینا۔ بڑے سارے لوگ ہیں دعوی محبت میں حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ لعنت کرے یہود کے اوپر، اللہ لعنت کرے نصارہ کے اوپر۔ صحابہ اکرام حیران پریشان، وہ زبان جو ہر وقت رحمت کی بات کرتی ہے، جو آئے ہی رحمت بن کے ہیں، جو رحمت للعالمین ہے۔ انسان تو انسان، وہ باقی مخلوقات کے لیے بھی دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، وہ ہر ایک سے محبت کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، ہر ایک سے پیار کرتے ہیں، پیار کا درس دیتے ہیں۔ آج کیا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام لعنت کر رہے ہیں۔ لعنت ہو یہود کے اوپر، اس لیے کہ انہوں نے عزیر کی محبت میں اس حد تک وہ نکل گئے کہ انہوں نے عزیر کو رب کا بیٹا کہہ دیا۔ اللہ ایسی گفتگو کرنے والوں کے اوپر لعنت کرے جنہوں نے عزیر کی محبت میں عزیر کو رب کا شریک بنا دیا۔ پھر کہا اللہ لعنت کرے نصارہ کے اوپر، اللہ لعنت کرے نصارہ کے اوپر جنہوں نے عیسیٰ بن مریم کے ساتھ محبت میں اس حد تک وہ بڑھ گئے، ایسے انہوں نے باؤنڈری کراس کی محبت عیسیٰ میں کہ عیسیٰ کو نبی نہیں رب کا بیٹا کہنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے عیسیٰ کو رب کا شریک بنا لیا۔ ان کی اس محبت کے اوپر اللہ ان کے اوپر لعنت کرے۔ تمہیں میں حکم دیتا ہوں، اے میرے ماننے والوں، مجھ سے محبت میں حد سے نہ بڑھنا۔ میری پہچان یہ ہے، میں محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ ہوں۔ میرا تعارف یہ ہے کہ میں بندہ ہوں، وہ آسمانوں پہ میرا معبود ہے، میں اس کا عبادت کرنے والا ہوں، وہ میرا خالق اور مالک ہے۔ فرق میرے اس کے درمیان میں یہ ہے، میں اس کا بھیجا گیا مسنجر ہوں، میں تمہیں دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، اس نے مجھے نبی الرسول بنایا ہے، وہ ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا الہ ہے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس رب کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرنا، کسی کی عبادت نہ کرنا، کسی کے سامنے اپنی جبین نیاز کو نہ چکانا۔ یہ بتا دی رسول اللہ نے محبت کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ جو لمٹ سے انہیں کراس نہیں کیجئے۔ آپ کسی لیڈر سے، کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو اس حد تک کیجئے جتنی اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ ہر ایک کی بات مانی جا سکتی ہے، ہر ایک کی بات سنی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا، جانچا جائے گا، سانچے میں لا کر اسے چیک کیا جائے گا، کسوٹی پہ رگڑ کے اس کو دیکھا جائے گا کہ یہ بات اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مطابق ہے یا اس کے مخالف ہے۔ اگر اللہ رسول کی بتائی گئی تعلیمات کے مطابق ہے، وہ گورا ہے یا کالا، وہ اپنا ہے یا بیگانہ، لبیک سمعنا واطعنا کا حکم دیا گیا ہے۔ مانیں گے، سنیں گے، عمل کریں گے، کیونکہ بات اللہ اور اس کے رسول کی کر رہا ہے۔ لیکن اگر وہ بات ٹکراتی ہے اللہ کی بات کے ساتھ، وہ بات ٹکراتی ہے پیارے نبی کی تعلیم کے ساتھ، وہ میرا سگا باپ کیوں نہ ہو، کہا جائے گا سوری، آپ کا ادب اپنی جگہ پہ، آپ کا احترام اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کی بات پیارے آقا کی بات کے مخالف ہے، آپ کی بات کو نہیں مانا جائے۔ لا طاعت المخلوق معصیت اللہ، کسی بھی مخلوق کی اللہ کی ناراضگی میں اطاعت لازم نہیں ہے۔
انکار کیجئے، احتجاج کیجئے، آواز بلند کیجئے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی بات کرتا ہے اور آپ سے منوانے کے لیے کہتا ہے کہ میری بات کو مانو، اس کی بات کو نہ مانیے۔ اختلاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ کبھی کسی مخلوق کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں نہیں کرنی ہے، لیکن یہاں جب میں دیکھتا ہوں ہمارے ملک کے حالات تو یہ ہیں، اللہ رسول کی تو بات کہیں نظر نہیں آتی سوائے اپنے مفادات کے، سوائے اپنے اقتدار کی جنگ کے لیے، اپنی کرسی کے علاوہ ان کی تو اور سوچ ہی نہیں ہے۔ کیسے بولے ہیں ہم، کیسے ہم جناب شریف ہیں، کیسے ہم بولے بھالے لوگ ہیں کہ ان کے ذاتی مفاد کے لیے ہم اپنی جانیں تک دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ رب نے پوچھ لیا مرے تھے دنیا میں کس کے لیے مرے تھے؟ جب مر رہے تھے تمہاری سوچ کیا تھی؟ کہا وہ قاتل جس کی نیت یہ ہو میں نے قتل کرنا ہے، وہ مقتول جو کہے کہ مجھے بھی موقع ملے تو میں بھی قاتل کو نہ چھوڑوں، فرمایا یہ دونوں جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ امن کے لیے اپنا کردار ادا کیجئے، خدا را اس ملک کے لیے اپنے آپ کو مثبت کیجئے۔ اس ملک کے رہنے والے میرے آپ کے بھائی ہیں، میری آپ کی بہنیں ہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ مسلمان کے لیے خیر خواہی سوچتا ہے، ہمدردی سوچتا ہے، اچھے جذبات رکھتا ہے۔ رکھیے، اختلاف بھی کیجئے، ادب کے ساتھ اختلاف بھی کیجئے، عمدہ اخلاق کے ساتھ۔ کہیں آپ کے انداز گفتگو سے، کہیں آپ کے اعمال سے دوسرا پریشان نہ ہو جائے۔ اگر ایسا ہے بڑے بڑے نیک اعمال بھی پلے میں ہوں گے، بڑے بڑے نیک کام بھی ہمارے نام اعمال میں ہوں گے، انسانیت پریشان ہے وہ سب غارت کر دیے جائیں گے۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ مجھے آپ کو صحیح اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے آپ کو وفادار مسلمان اور وفادار پاکستانی بننے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ ہمیں اپنے اس ملک عزیز سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں زندہ رکھے اسلام کی بہترین حالت میں، اللہ موت دے ایمان پہ شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔